اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے۔ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے۔ اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی۔ اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں۔ یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہے وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی، اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ، اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا۔ جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے،
ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں. تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں, آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ. عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا. ہٹ درمی ضد, کیا خالی وہ ہٹ درمی اور ضد تھی؟ نہیں, وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف, غریب آدمی کے خلاف, ایک بیوہ کے خلاف, بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف, خوشحالی اور ترقی کے خلاف. وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر. اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں, اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے. اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں, تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی, سستی بجلی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا, میں نے کہا کہ جب تک COD, آپ جانتے ہیں کہ COD کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ, تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں, ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں, وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے, 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا اسپتال بنا لیں, کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں, یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں, یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں. جناب اسپیکر یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے. اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں. پچھلے 3.5 سالوں میں, پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں نام نہیں لینا چاہتا. میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے یہاں پر موجود خرم دستگیر, ان کو ایک شخص نے کہا, وہ جملہ کہا, مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے, سیاسی مخالفت ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے PTI سے. اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا. میرا دل پسیج گیا ایک بطور پاکستانی کے, مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں. جناب اسپیکر یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں, لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے. لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی, پاکستان کے لیے, ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں, ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا. جناب اسپیکر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا, دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو
اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا، اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانے دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں، اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات، یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں۔ جناب اسپیکر، یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے، کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخرکار ہندوستان، ایک مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان، جناب اسپیکر، وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے۔ یہ کمپٹیشن تھا بالکل۔ آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی۔ یہ اٹ از این irrefutable evidence، فیکٹ، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آزاد کیا گیا، ہندوستان نے ہمیں کاپی کیا، اس نے ہمیں کاپی کیا۔ آج ہندوستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $200 ارب، اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $1.5 ارب۔ کہاں ہم نے اپنی اکانومی کو بالکل آزاد چھوڑا، تمام قدریں ختم کی، ہندوستان ہمیں کاپی کرتا اور پھر مانتا بھی ہے۔ اس کو وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہم نے کاپی کیا ہے۔ جہاں اسپیکر، آج تک سنتے آئے اسکولوں میں کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا جو 5 ایئر پلان اس کو چرایا اور وہاں پر امپلیمنٹ کر دیا۔ ہمارے پلان لوگ چرائیں اور امپلیمنٹ کریں اور ہم پلان بنا کے اس کی تباہی کر دیں۔ یہ جناب اسپیکر، یہ سنگین مذاق اب مزید جاری نہیں رہ سکتا، اس کو ختم ہونا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، ہم سیاستدان ہیں، سیاستدان مل کر بات کرتے ہیں، تلخیاں ہوتی ہیں، اس کو گفتگو کے ذریعے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور کبھی تلخ نوائی بھی ہوتی ہے، صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں نہ مانوں اور پھر بندوق اٹھا لوں، پرسوں لاہور میں جو اسلحہ جو پکڑا گیا تھا وہ کس کام کے لیے تھا؟ وہ اسلام آباد آ رہا تھا، اور ایک سپاہی جو فرض کی ادائیگی میں اس نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب اسپیکر، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیا کہا؟ ابھی اسپیکر، دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہادت قبول کرے، اس کے سینے پہ گولی لگے
اور اس کے اوپر طنز کی جائے. یہاں ذکر یہ آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے, جو معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کو جس طرح کھلی چھوٹ ملی وہ ہر طرف جا کر اس نے تباہی مچا دی. تو آج اگر ہم یہ لوگ اس ملک کے عظیم باشندے ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, یہ اگر انہوں نے کمر باندھ لی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور یہ حالت بدلنی ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ دھرنے, پھر آگ لگاؤ. کس طرح کل اسلام آباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا, ہر طرف اپن دھواں تھا, آگ لگی ہوئی تھی, اور لوگ نہ جانے کس طرح محنت کر کے مالیوں نے وہ باغ لگائے, پھول کے گلدستے اگائے, اور کس طرح ان کو کل اجاڑا گیا. جہاں اسپیکر, یہ ہے وہ حالات جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہیں وہ حالات جس میں 3.5 سال اس اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں ہے اس کو گالی بنا دیا گیا, اس کا نام گالی رکھ دیا گیا. تو جناب اسپیکر, میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آج اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہے, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آج محترم آصف زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, بلاول بھٹو صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے فیصلہ کرنا ہے, مولانا اسد صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار اختر بینگل صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار خالد مکسی کو فیصلہ کرنا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, اس ایوان نے فیصلہ کرنا ہے, چودھری صالح نے فیصلہ کرنا ہے, 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے فساد کی طرف جانا؟ جی, اپنا میرے بھائی ایم کم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے فتنے کا راستہ روکنا ہے یا پھر اس کی اجازت دینی اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ تباہ ہوتے دیکھنا ہے. یہاں اسپیکر, میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا. اور جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں, اور 126 دن ڈی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. یہاں اسپیکر, آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا, اور جس طرح جتھے جہاں پر اسلام آباد لائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا, پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو, کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا. حد المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو, کسی بھی حوالے سے, کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں, خونی مارچ ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر, اس پوری دنیا میں ہوتا ہے. آنسو گیس ہے, ربر بلٹس ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ سارا انتظام کیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, ہم نے بہت احتیاط برتی. مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی
पुलिस के साथ, वजीर आला के साथ। जनाब स्पीकर, कभी दुनिया की तारीख में हुआ कि एक सूबा वफाक पर हमला कर दे? कभी आज तक हुआ? और मसल्ला जत्थे हों और भरपूर वहां पर नारे लगाए जा रहे हों। जनाब स्पीकर, एक सूबे की हुकूमत के सरबराह और उनकी पूरी मावनत से वफाक के ऊपर कल हमला किया गया। जनाब स्पीकर, ये बात किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और बिलियन ट्री के झूठे नारे लगाने वालों ने किस तरह कल दरख्तों को यहाँ पर जड़ों से काटा, पौधों को काटा, उनको मसल दिया गया। जी आग लगाई, जलाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये है वो सवाल जनाब स्पीकर जिस तरफ न सिर्फ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बड़े अदब से, बल्कि आज इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को इसका जवाब देना है कि क्या हमने तखरीब की तरफ जाना है या तामीर की तरफ जाना है, पाकिस्तान को बनाना है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बिगाड़ना है, बेवा और यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखना है या फिर उनको अल्लाह के सहारे और आवाम के जो अंधे थपेड़े हैं जो इस दुनिया के, उनके हवाले करना है। अल्लाह ताला तो हर एक का मालिक है, लेकिन उसी का हुक्म है कि दानिश से काम लो, हिकमत से काम लो, अकल से काम लो। ये तो फैसला हमने करना है कि मस्जिद की तरफ जाना है या जिस तरह मौलाना साहब आज फरमारे थे, या फिर एक खुदा न खास्ता कहवा खाने में जाना है। ये तो फैसला हमारी अकल और दानिश ने करना है। तो क्या हमने तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या हमने पाकिस्तान को बनाने का रास्ता इख्तियार करना है? जनाब स्पीकर, मैं इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर्स, एफसी, ट्रैफिक पुलिस, इंतजामिया और तमाम उन लोगों को और इदारों को जिन्होंने कल इस गैर आईनी और इन जत्थों को रोकने के लिए और पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों और माँओं और बेटों और बुजुर्गों को बचाने के लिए, उनकी इमलाक को बचाने के लिए जो उन्होंने कल फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी से अदा किए, मैं उन सबको अपने इस पूरे ऐवान को तरफ से उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और लाहौर में वो शहीद सिपाही, उनको पूरा ऐवान उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको, कुरान करीम इस बात की जगह जगह फरमाता है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उस अजीम सिपाही के दर्जात बुलंद करे। और जनाब स्पीकर, उनके घर वालों से ताज़ीयत करना एक सुन्नत भी है, एक फ़र्ज़ भी है, रिवाज भी है, समाज का समाज भी है। लेकिन कौन उन बच्चों और बेवा को जनाब स्पीकर ये तसल्ली देगा कि हमारे अब्बू कब वापस आएंगे, माँ मेरा बाप कहाँ चला गया, कब वापस आएगा? ये है वो दास्तान, दिलखराश दास्तान। और उम्रें गुजर जाएंगी, वो बच्चे और बेटियाँ और वो बेवा अपने खामन को और वो बच्चे अपने वालिद को भूलेंगे नहीं। और फिर उसके ऊपर जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना, इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात जनाब स्पीकर नहीं हो सकती। मैं आज उस शहीद के लिए भी वफाक की तरफ से और जो हमारे लाइन ऑफ ड्यूटी में जो लोग बच्चे बेटे हमारे ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए मैं वफाक की तरफ से एक पैकेज का ऐलान करता हूँ ताकि इनका हौसला बढ़े, इनकी हौसला बढ़े, इनको हिम्मत हो कि हर अच्छे काम के लिए हुकूमत वक्त उनकी
पुष्ट पर है, जहां स्पीकर शहीदों के जाने का दुख, उनके अहल खाना से हम सब ताज़ियत करते रहेंगे, दुआ भी करते रहेंगे। मेट्रोस की तामीर भी फिर हो जाएगी। हमने पहले भी तामीर की थी, इन्होंने तखरीब की, फिर हम तामीर करते जाएंगे। जितनी बार ये जलाएंगे हम उसको दोबारा बनाते रहेंगे। लेकिन ये सफ़र कब तक, ये मजाक कब तक, ये मेरा वतन, ये मेरे वतन के 22 करोड़ अवाम कब तक इस संगीन मजाक को ये झेलते रहेंगे जनाब स्पीकर? ये है वो सवाल, चुपता हुआ सवाल, जिसका जवाब आज इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने देना है। जनाब स्पीकर, आपको याद है, ये कोई बहुत माजी बईद की बात नहीं, माजी करीब की बात है, जब दहशतगर्दी के हाथों इस कौम के हज़ारों नौजवान, आज भी जब आप किसी सड़क पे जाते हैं तो कोई अगर बेचारा वो माजूर है तो शायद कि उसको दहशतगर्दी के ज़माने में किसी दहशतगर्द ने बम फेंका, उसकी टांग उसकी टूट गई, कट गई। अगर कहीं कोई माँ अगर अपना बिस्तरे मर्ग पे दराज है तो वो इलाज ना करा सकी, इसलिए कि दहशतगर्दी के अंधे थपेड़ों के हवाले उसको कर तो दिया गया, लेकिन घर वालों पे इलाज के इतने वसाइल नहीं थे। ये हैं वो अजीम कुर्बानियाँ जनाब स्पीकर, हज़ारों पाकिस्तानियों ने दी हैं, सिपाहियों ने दी हैं, पुलिस के अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों और उनके बेटों ने दी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने दी हैं, पूरे चारों सूबों के अवाम ने दी हैं, और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी हैं, जो कि एक फ्रंट लाइन के तौर पर ये जंग लड़ता रहा दहशतगर्दी की। तो आज उसके बाद पेशावर में जहाद के नारे लगाए जाएं जहां स्पीकर। जहाद किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ, किसके खिलाफ जहाद के नारे लगाए गए जहां स्पीकर? यह है वो सवाल। अगर इसका जवाब इस कौम को ना मिला और इस ऐवान ने ना दिया तो फिर खुदा न खास्ता हमारी जो डायरेक्शन जो है हमेशा के लिए तब्दील हो सकती है। जब स्पीकर ये वहां पर पेशावर में जहाद के नारे लगाए गए और मजहब को जाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, इससे बड़ा कभी और कोई फेल हो नहीं सकता। इस फेल का जितनी शिद्दत से ये ऐवान उसकी मजम्मत करे जनाब स्पीकर, वो कम होगी। मैं चाहूँगा कि आज इस बात के खिलाफ और कल के वाक़यात के खिलाफ ये ऐवान एक करारदाद मंजूर करे, इसकी भरपूर मजम्मत करे, और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई भी हुकूमत हो उसको पूरा इख्तियार दे कि वो आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए वो भरपूर आगे बढ़े। और जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत को बिल्कुल समझता हूँ जनाब स्पीकर, जॉइंट सेशन भी है। मैं अपनी बात को बहुत करीब ले आता हूँ ताकि जॉइंट सेशन के ऊपर ये इजलास जो है वो रुकावट ना बने। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मोहतरम अजीम मुजाहिद यासिन मलिक की भी बात करना चाहता हूँ। और देखिए, शूमी किस्मत, कल 25 तारीख को यहाँ पर गिराओ जलाओ की तहरीक हो रही थी और इमरान नियाजी हर चीज से बेपरवाह होकर कि किस तरह उसने अपने दौर के आखिरी दिनों में सब्सिडी ना होने के बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद, तेल और पेट्रोल की कीमतें जो आज दुनिया भर में आसमानों से बातें कर रही हैं, उसकी कीमतें कम करके हमारे लिए एक बारूदी सुरंग बिछा गया ताकि जब ये आएंगे तो इनको अगर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तो मैं 25 तारीख को इसका एक और मैं शोशा छोड़ूंगा कि देखो मैंने तो कीमतें कम की थी और इन्होंने बढ़ा दी।
جناب اسپیکر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمران نیازی کو یہ کیوں توفیق نہ ہوئی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دیتا، کسی کے لیے دال سستی کرتا، کسی کے لیے آٹا سستی کرتا۔ اس نے، میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہسپتالوں میں پاکستان میں دوائیاں مفت ملتی تھیں اس نے بند کر دی، جہاں پر علاج مفت ملتا تھا اس نے بند کر دی، جہاں پر ایکس رے فری تھے اس نے بند کر دیا، PKI کو تباہ کر دیا، اور جناب اسپیکر جو ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض ہیں اس ملک میں، وہاں پر فری علاج تھا، اس کو بند کر دیا، زندگی تنگ کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ شخص اصل میں یہ اپنے لبادے میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ یہی وجہ ہے کہ جانتے سب اگر ایک عقل کا اندھا بھی جانتا تھا کہ 25 تاریخ کو یاسر ملک کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان کے جو جابر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے کرنا ہے، تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون، دن رات گرنے والا خون، اس کا اگر اتنا احترام تھا تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا۔ پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی، سب جھوٹ، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی، ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی احساس نہیں، پتھر دل۔ جو شخص، اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرمساری ہو۔ انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں۔ ان کا نام تھا حق صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق۔ He was one of the founding member of this party۔ جہاں اسپیکر ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے۔ اگر وقت نہیں تھا ملا گالی گلوچ کے علاوہ، کیونکہ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے، وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے، یہ وہاں نہیں گئے۔ جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے PTI کی بنیادیں رکھی، اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا، گارا ڈالا، تو کشمیریوں کی یہ کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی PTI کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا، تو پھر کل یاسر ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی۔ اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی، میں نے پاکستان میں آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں اسے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے وہ مینٹیلٹی، یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ، پست سوچ، جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں، خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یاسر ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے، اور آج یہ پورا ایوان، کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسر ملک کو، پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جان ہے، خون دوڑ رہا ہے، ہم یاسر ملک کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بنائے گا۔ جناب اسپیکر، میں بالکل ختم کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے
کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان, قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے. اور اگر بات الیکشن کی تھی, جس طرح میں نے کہا, تو پھر یہ ایوان میں آتے. جناب اسپیکر, میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی. یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں, کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا. یہ ایوان فیصلہ کرے گا. اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی, ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے. اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے, عمران خان نیازی, کسی بھول میں نہ رہنا. ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے, سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے, ہتھیار ہوتا ہے. بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں کمیٹی بنا سکتا ہوں, لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے, بلیک میل کر لو گے, ڈکٹیشن دو گے, تو اپنے گھر میں دو. اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن. اور انشاءاللہ جناب اسپیکر, میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں, چیلنجز بہت ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے, جان ہے. ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے. ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے. ہم ہر چیز کر گزریں گے. ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ, محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں, چیلنجز بہت ہیں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 27 مئی 2022 دوپہر 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.